السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہم لبیک چینل میں میری طرف سے اپنے سارے ویورز، لسنرز، ان کی خدمت میں میرا خلوص، میری دعائیں اور میری نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے۔ اللہ کریم آپ کو اور آپ کے اہل خانہ پر ہمیشہ خوشیوں کے پھول برسائے، ہر بیماری سے شفا، اچھی صحت کامل، ایمان اور وسیع رزق عطا فرمائے۔ اللہ آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور دین و دنیا میں سرفراز کرے، آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ کو جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں میں کئی دنوں سے اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ میں بتانا چاہ رہی ہوں، لیکن وہی بات آتی ہے کہ اب مجھے یہ جو میرے پاس لکھی ہوئی آیات ہیں نا، ان کا میرے پاس نمبر نہیں لکھے ہوئے، تصویر تو میں ڈال دوں گی اس پہ ایک ایک کر کے، وہ آپ سے صحیح پڑھی نہیں جائیں گی، البتہ جو میرے ذکر گروپ والے لوگ ہیں نا وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ لیکن اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی سچے دل سے یہ دعائیں چاہتا ہوگا تو وہ مجھے اپنا نمبر سینڈ کرے گا کہ مجھے بھی آپ ادھر شامل کر لیں تاکہ میں بھی ان دعاؤں کو دیکھ سکوں، کیونکہ ایک ایک بندے کو بھیجنی بڑی مشکل ہے۔ اس پہ تو ہمارے یہ ہیں کہ تقریباً 160-170 لوگ تو ہیں نا جو ہمارے گھر ذکر پہ آتے ہیں، تو وہ ان کے نمبر ایک گروپ میں ہیں، تو یا جو ہمارے اور کٹی پارٹیز وغیرہ چلتی ہیں 3، ان میں گروپ ہیں، ان میں بھیج سکتے ہیں۔ لیکن باقی لوگ تو مجھے اپنا نمبر بتائیں گے تو پھر ہی میں ان کے لیے کچھ انتظام کر سکوں گی۔ میرا سچے دل سے دل ہے کہ میں سب کے لیے اگر اچھا کوشش کر سکوں تو مجھے کر ہی لینی چاہیے۔ دیکھیں علماء اکرام کا کہنا ہے کہ ان میں اسم اعظم ہے اور ان میں سے ہر ایک آیت میں 10 کاف ہیں، اور اس کا ایک عجیب قصہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ کا وزیر تھا۔ بادشاہ کو اس وزیر سے سخت دشمنی تھی، یہاں تک کہ ایک دن بادشاہ نے جلاد سے کہا جس وقت وزیر آئے میں تجھ کو اشارہ کروں گا فوراً گردن اڑا دینا اس کی۔ جلاد کو کہا، لیکن حیرت کی بات ہے جب وزیر سامنے آیا بادشاہ کا بغض محبت میں بدل گیا اور جلاد کو اشارہ کیا واپس چلا جا۔ پھر کئی دن تک ایسا ہی ہوتا رہا کہ جب وزیر غائب ہو جائے تو بادشاہ کو جلاد کو قتل کرنے کا حکم دے، اور جب وہ حاضر ہو جائے تو بادشاہ اس سے محبت کرے۔ اس سے سارے لوگ حیران پریشان ہو گئے، کہانی کیا ہے یہ جو ایسے کیوں ہو رہا ہے کہ وہ آگے پیچھے غصے میں رہتا ہے، جب وہ سامنے آتا ہے یہ اس پہ نچھاور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن بادشاہ کہیں جا رہا تھا، وزیر بھی ہمراہ تھا۔ بادشاہ نے وزیر کے نزدیک اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا میں تجھ سے ایک بات دریافت کرتا ہوں، سچ سچ بتانا۔ وزیر نے کہا آپ فرمائیے، میں سچ ہی عرض کروں گا۔ بادشاہ نے کہا میں ہر روز تمہیں قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن جب تیری شکل دیکھتا ہوں سارا غصہ جاتا رہتا ہے، بلکہ تیری محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بتا کہ اس کا کیا سبب ہے، اور سچ کہہ دے کیونکہ میں تجھے معاف کر چکا ہوں۔ وزیر نے عرض کی حضور بات یہ ہے کہ میرے ایک استاد تھے جس سے میں نے قرآن مجید پڑھا تھا، انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا میں تجھے ایک تحفہ دیتا ہوں، اس کو اچھی طرح رکھنا اور ہمیشہ اس کو پڑھتے رہنا، ہر ایک دشمن سے امن میں رہو گے۔ اور وہ 5 آیات ہیں جن میں سے ہر ایک میں 10 کاف ہے، بڑا کاف جو ہوتا ہے نا نقطوں والا وہ کاف ہے، اور یہ شخص اس کو قبل طلوع آفتاب اور قبل غروب آفتاب پڑھتا رہے گا، سب لوگ اس پر مہربان رہیں گے، اور اگر سلطان اور حاکم اس کو پڑھے تو اس کی حکومت قائم رہے اور رایا اور نوکروں پر روب قائم ہو، اور اگر کوئی حاجت مند ان کو پڑھے تو اللہ پاک اس کی حاجت پوری کر دے، اور جس ضرورت کے لیے پڑھے اللہ پاک وہ پوری کر دے، کسی سے کام ہو پڑھے وہ اس کا کام کر دے۔ اللہ کا اتنا ان آیات میں اتنا اللہ تعالیٰ کا ڈالا ہوا اثر ہے۔ بادشاہ نے جب وزیر سے سنا تو بہت تعریف کی اور خود بھی یہ آیت سیکھی۔ وہ 5 آیت مبارکہ میں پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں، لیکن اب میرے پاس یہ لکھی ہوئی تو ہیں مدتوں کی، بہت عرصے کی، لیکن اب مشکل یہ ہے کہ اس میں
آیت نمبر نہیں لکھا ہو تو میں تصویر بھیج سکتی ہوں آپ لوگوں کو، اور میں کسی حافظ قرآن کو دکھا کے پوچھوں گی بھی۔ میرے گھر میں میرا ایک کک ہے، وہ حافظ قرآن ہے، اور میرے پاس ایک اور ہمارا بچہ ہے، اپنا ہی بچہ ہے وہ میرا، تو وہ بھی حافظ قرآن ہے۔ میں کوشش کروں گی اگر ان سے پتہ چلا تو میں آپ کو کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتا دوں گی، لیکن یہ میں پکچرز ڈال دوں گی، یہ کوئی ٹینشن میں نہ رہے کہ نہیں ملیں گی۔ اب ذکر گروپ پہ اور کٹی پارٹیز کے گروپ پہ یہ تو چلا جائے گا، لیکن باقی لوگوں کو اگر چاہت اور ضرورت ہوگی تو وہ اپنا مجھے نمبر دے دیں گے تو میں ان کو دے دوں گی۔ آیتیں یہ ہیں: الم تارا الی المالائی من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا مالکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیہم القتال اللہ تقاتلوا قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ اور دوسری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم: لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ تیسری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم: الم تارا الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ چوتھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَا آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور پانچویں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم: قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصیر ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق كل شیء وهو الواحد القہار۔ یہ ہے اس کا جو کہ 5 آیات ہیں۔ پکچر اس کی میں سینڈ کر دوں گی، لیکن یہ آپ لوگ اس کو نہیں پورا نہیں آپ دیکھ سکیں گے، کچھ نہ کچھ دیکھ سکیں گے۔ گروپوں میں بھیج دوں گی، جو اپنا نمبر بھیجے گا میں اس کو بھیج دوں گی۔ آپ یقین کریں کہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے، اور بھی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جن کو پڑھ کے کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی اگر خامد ہے وہ بلا وجہ ڈانٹتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، یا کوئی اور آپ کا کوئی ایسا رشتہ ہے جو آپ پہ روب ڈالے اور خام خواہ تنگ کرے، یا آپ ہم کسی کو تنگ کر رہے ہوں وہ ہم پہ پڑے، مقصد ایک ہی ہے اینڈ رزلٹ، تو اس سے وہ بولنا اور خام خواہ کا جھگڑا کرنا بند کر دیتا ہے۔ وہ پتہ کیا ہے؟ سم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ سم یہ 2 میم ہے، سمن نہیں ہے۔ میں نے کئیوں کو سنا ہے، ہر کوئی بہت قابل ہے، میں ہی نالائق ہوں، میں اللہ رحم کرے کسی کی غلطی نہیں نکالتی کہ کوئی مائنڈ کرے کہ ہمیں پتہ ہے سارا، شاید کسی کو نہ پتہ ہو۔ سم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ 6 دفعہ پڑھے، اور 7ویں دفعہ فبأی آلاء ربکما تکذبان اگر پڑھے نا تو اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے ساتھ اس پہ پھونک مار دے جو غصے میں رہتا ہے یا جس سے کوئی کام ہے، تو وہ آپ کا کام بھی کر دے گا اور بلا وجہ کی بحث نہیں کرے گا۔ آپ یقین کریں ایک اور ہے، کاف ہا یا این سواد۔ آپ چھنگلی انگلی سے لے کے 5 انگلیاں سیدھی رائٹ ہینڈ کی بند کریں، کاف ہا یا این سواد، کفایتنا۔ پھر الٹے ہاتھ کی نہیں، سیدھے ہاتھ کی ہے ہا میم این سین کاف، حمایتنا۔ پھر الٹے ہاتھ کی کاف ہا یا این سواد،
کفایتنا، یہ پڑھ لینا اور پھر فبی ای آلاء ربکما تکذبان، فبی ای آلاء ربکما تکذبان پڑھ کے جسے کام ہے اس کے سامنے جا کے ہاتھ کھول دے ایسے پڑھ کے اور آہستہ سے پھونک مار دے، آپ کا کام ہو جائے. لکھی ہوئی بات ہے اور میں نے ہمیشہ کی ہے. کل بھی کوئی میرے بچے کو کام تھا تو میں نے اس کو کہا وہ پیمنٹ نہیں دے رہے آپ کی، ہر روز لارا لگا رہے یہ پڑھنا اور وہ آپ کی پیمنٹ دے دیں گے. تو مجھے اس سے ایک مزے کی بات یاد آئی. میرا چھوٹا بیٹا جب اکیڈمی میں تھا نا، تو اکیڈمی میں جب چھٹی ہوتی تھی سیٹرڈے کو، تو سنڈے کو واپس جانے کے لیے ان کو آرڈر ہوتا تھا، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے کیڈٹ تھے کہ آپ لوگوں نے 5 o'clock سے پہلے رسال پور اکیڈمی کے اندر ہونا ہے. تو میں بڑا اپنے بیٹے کو کہتی تھی بیٹا جا جا چلا جا چلا جا، لیکن ایک چھوٹا سے بچے جو 7th کلاس کر کے گھر سے نکلے ہیں اور ابھی تک نکلے ہوئے ہیں، تو جب وہ کبھی بیچارے گھر آتے ہیں ان کا دل نہیں چاہتا تھا جانے کو، مما چلا جاؤں گا نا، پھر ادھر چھپ جاتا تھا، مما چلا جاؤں گا نا، پھر ادھر چھپ جاتا تھا. تو وہ کہتا تھا جب لیٹ جاتے ہیں نا لڑکے تو ان کو سینئر جو ہیں وہ بہت سزائیں دیتے ہیں، کبھی ان کو گھسیٹتے ہیں، کبھی ان کو سڑک پہ گرم قمیض بھی اتار کے، کبھی ان کو سیڑھیوں پہ ایسے کھینچتے ہیں، کبھی مارتے ہیں. تو ان کا اپنا ڈسپلن تھا. میں اس اکیڈمی کو نے میرے بچے کو اللہ ہمیشہ ہماری رسال پور اکیڈمی، پی ایم اے یا نیوی کی میں تو میرا کوئی گیا نہیں ہے، نیول اکیڈمی ہے، اللہ ان سب کو سلامت رکھے. یہاں بچے جا کے پالش ہوتے ہیں، سیکھتے ہیں. ماں باپ سے 1-2 بچے نہیں سنبھالے جاتے، تو وہاں اتنے بچوں کو ٹرینڈ کرنا خالہ جی کا باڑا نہیں ہے، کچھ بیچاروں کو کرنا پڑتا ہے. میں ویسے بات کر رہی ہوں. تو میرا بچہ مجھے ڈر ہوتا تھا کہ اس کو بھی نہ کہیں گھسیٹیں یا تو میں نے اس کو یہ سبق بتایا کہ جب تم جاؤ نا بیٹا، یہ پڑھ کے وہ جو سینئر کھڑے ہوں گے نا، ہاں بھائی لیٹ کیوں آئے ہو بتاؤ جی، تو یہ پڑھ کے اس پہ آہستہ سے پھونک مار دینا، تو پھر مجھے بتانا کہ تمہیں ڈانٹ تو نہیں پڑی. تو وہ کہتا مما سب کو بہت پٹائی لگی اور گھسیٹا، لیکن مجھے انہوں نے کہا تم جاؤ. اچھا. تو وہ ہمیشہ یہ کہہ کے گھر سے لیٹ جاتا تھا اور وہاں یہ پڑھ کے پھونک مارتا تھا اور گزر جاتا تھا ماشاءاللہ بہت لائق الحمدللہ اپنی فلائنگ میں، اپنے پیپرز میں، ڈسپلن میں. بس ایک ہی 2 اس میں غلطیاں تھیں. ایک تو لیٹ جاتا تھا چھٹی والے دن، گو کہ ڈیوٹی تو صبح ہونی تھی نا، تو وہ کہتا میرا ٹائم ہے نا، وہ کیوں جلدی بلاتے ہیں، میں نے نہیں جانا. اور دوسرا بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے گاڑیاں روز الگ الگ نئی سی مہنگی لے کے نہ آیا کرو، تو تم ابھی اسٹوڈنٹ ہو، جونیئر ہو. تو یہ نہیں مانتا تھا، کہتا تھا نہیں مما میں مجھے شوق ہے، میں نہیں لے کے جانا. بس یہ 2 کام کرتا تھا، لیکن یہ پڑھ کے چھٹ جاتا تھا، اس کو کچھ نہیں ہوتا تھا. مجھے بھی پتہ نہیں، شاید ایک دن میں نے اس کو کہا میری بات سن، میرے اوپر تو نہیں پڑھ کے پھونک مارتا تو، کیونکہ تم مجھے جو بھی کہتے ہو میں پاگل ہو کے تمہارا کام کر دیتی ہوں. تم روز مجھے کہتے ہو یہ 50 لاکھ کی گاڑی ہے لے دو، میں اپنے 50 لاکھ تیرے لیے قربان کر دیتی ہوں. کبھی کہتا ہے یہ 70 لاکھ کی ہے لے دو، میں تمہیں لے دیتی ہوں. بعد میں پچھتاتی رہتی ہوں کہ میں نے اپنے پیسے کیوں خرچ کیے. کبھی کوئی 30 35 32 لاکھ کی گاڑی مانگ رہے تو میں لیتی. گاڑیوں کے ڈھیر لگاتے جا رہے ہو، میں تمہیں روک ہی نہیں سک رہی. جب پیچھے میں پریشان ہوتی ہوں تو میاں کہتا ہے پہلے اس کو خوش کر دیتی ہے، کچھ کہتی نہیں ہے. تو تم میرے اوپر تو نہیں کہیں پڑھ کے پھونک مارتے. تو وہ ہنسنے لگ گیا، اس نے کہا کچھ نہیں. لیکن آج تک مجھے یہ شک ہے کہ وہ ضرور میرے اوپر بھی پڑھ کے پھونک مار دیتا ہوگا. تو آپ آج کے لیے میرا خیال اتنا کافی ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں گی کل والے میں وہ ایک ایپیسوڈ جس سے کہ شیطان کو بھی خیال تھا کہ یہ پڑھ کے تو بچ جائے گا، اللہ میاں اس کو کچھ بھی نہیں کہے گا. تو وہ اگر ہم انسان پر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ وہاں جائے گا اس سے پہلے ہی کچھ سال اللہ پاک اس کے دماغ سے یہ آیات جو ہیں یہ محو کر دے گا. تو اگر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کے کام سارے ہوں گے. وہ کل میں انشاءاللہ تعالی زندہ رہی تو آپ کو بتاؤں گی. اتنا بتائیں نا جتنا آپ یاد کر سکیں، آپ نوٹ کر سکیں، سنبھال سکیں، پڑھ سکیں. تو یہ بڑے ہی کام کی چیزیں ہیں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں. اللہ آپ کی قبول بھی کرے، مقبول بھی کرے، عطا بھی کرے. مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا کہ مجھے بھی یہ پڑھ کے اللہ نے سب کچھ دیا ہے. میں تو ایگریڈ ہوں اس بات میں. میں تو بہت ہی کم عقل، پاگل، بیوقوف عورت ہوں. بس صرف اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ڈھانپا ہوا ہے. سب عیب
ڈھانپ کے مجھے اچھوں میں شامل کیا ہوا ہے کہ لوگ مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، تمہاری دعا سے ہمارا کام ہو۔ صرف اللہ نے ڈھانپا ہوا ہے۔ میں اللہ کے سامنے اپنی ہر غلطی کا اقرار کرتی ہوں، تو اللہ پاک آپ کو خوب اجر دے۔ تو آج کا اگر ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہو تو آپ کائنڈلی اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اگر آپ کے قیمتی وقت میں سے وقت ہو تو آپ سبسکرائب کریں تاکہ اچھی اچھی پوسٹ آپ کے پاس پہنچ جایا کریں۔ میں آپ کے وقت ضائع کرنے والی کوئی پوسٹ آپ کو بھیجنا نہیں چاہتی، نہ میں آپ سے کوئی جھوٹا وعدہ کرتی ہوں کہ یہ آپ ایک لفظ پڑھیں گے تو آپ کے ٹرک ڈالروں کے، پاؤنڈوں کے، یورو کے، درم کے، دیناروں کے آپ کے گھر کے باہر آ جائیں گے، رکھنے کی جگہ نہیں ہوئے گی۔ میں ایسا کچھ وعدہ نہیں کرتی، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں آپ پڑھیں گے جس کام کے لیے، اللہ پاک ایسا کرم کریں گے، غیب سے آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ کا دل مطمئن اور پرسکون رہے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ جتنا گڑ ڈالیں گے، جتنے ادب سے، جتنے احترام سے، بات ہے میری جان بھروسے کی، گیم ہے اعتبار کی۔ آپ اپنے گھر میں کی کام کرنے والے پہ بھروسہ کریں، عزت کریں نا، خدا کی قسم وہ آپ سے بہتر کام کرتے ہیں گھر میں، آپ سے بہتر آپ کی چیزوں کو سنبھالتے ہیں۔ لیکن اگر ان بیچاروں کے پیچھے ڈنڈا جوتا ہی اٹھائے رکھیں، ان کی مت مار دیں تو وہ بیچارے کیا کریں؟ سب کی عزت کیا کریں، سب پہ اعتماد کیا کریں، سب سے محبت کیا کریں۔ میں منت کرتی ہوں کسی پہ کبھی شک نہ کیا کریں، الزام نہ لگایا کریں۔ ہر کوئی ہم سے اچھا ہے، ہم ہی برے ہیں۔ وہ ایک گانا ہوتا تھا نا، ایک میں ہی برا ہوں باقی سب لوگ اچھے ہیں۔ سارے ہی اچھے ہیں، اللہ سب کو خوش رکھے۔ تو آپ اگر سبسکرائب کریں اور کچھ لوگوں کو شیئر کریں گے تو کچھ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا اس کے پڑھنے کا۔ ویسے آپ جو بھی مناسب سمجھیں، میں یہ نہیں کہتی کہ ضرور کریں کہ میری باتیں کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، آپ کی مرضی ہے جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔